بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سمجھتا ہوں کہ میری 40 سالہ زندگی کا یہ ایک خوبصورت دن ہے جس میں اس اعزاز کو حاصل کر پایا کہ میں افضال احمد سید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ افضال احمد سید صاحب بنیادی طور پہ ہمارے عہد کا وہ چہرہ مہرہ ہیں جو اپنے آپ میں اردو شعریات کے کمال سے، اس کی رفت سے عبارت ہے۔ شعریات جس جمال کا اور جمالیات کا تقاضا کیا کرتی ہے اور جس نوعیت کی ریئلزم اور میجیکل ریئلزم خاص طور پر ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے افضال احمد سید صاحب کا جو کام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں افضال صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ سر یہ میرے لیے ایک امتحان کا دن بھی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع پانے والا ہوں، آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، جبکہ میں آپ کے ان مداحین میں شامل ہوں جنہوں نے جب شاعری کا دیر سے مطالعہ جاری رکھنے کا شغل ہوتے ہوئے بھی جب ایک موقع ایک ایسا پایا جب پہلی مرتبہ میں نے خیمہ سیاہ پڑھی افضال صاحب کی کتاب، تو میں ملتان میں تھا اینڈ اٹ واز ایئر 1997 اور 98 میں بھی افضال صاحب کی غزل سے آشنا ہوا، اور سچی بات یہ ہے کہ تب سے لے کے اب تک آئی ایم ان ہز آ۔ افضال صاحب اپنے اسلوب میں، اپنے طرز خاص میں اپنی جو شناخت رکھتے ہیں وہ شناخت ایسی ہے کہ کسی صورت بھی ہم شکل آوازوں کی بھیڑ میں کہیں بھی گم نہیں ہو سکتی۔ وہ الگ سے شناخت کیے جاتے ہیں، الگ سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ یقینی طور پر ہمارا اعزاز ہے کہ ہم آج انہیں موجود اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں تا دیر سلامت رکھے اور ان کا فیض اسی طرح جاری رہے۔ افضال صاحب سے باقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیڈٹ کالج حسن ابدال میں ہوتا ہوں، شعر و ادب سے یعنی دیر سے ایک مدت ہو گئی اس سے علاقہ ہوئے، اس شغل میں ہی وقت گزر رہا ہے میرا، شب و روز اسی کی نظر ہو رہے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو شعر گوئی کا عمل ہے، یہ جو شاعری کے شغل میں ہم تمام کے تمام لوگ مصروف رہا کرتے ہیں، یہ ایک بڑا کام ہے۔ وہ وقت جو ہم شعر کو، نظم کو دے رہے ہوتے ہیں، ادب کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس وقت بہت سے ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جو مادی مفادات، مادی افادات کے حامل ہیں۔ اس چیز کو، اس کام کو سنجیدگی سے لینا اس حوالے سے بھی ضروری ہے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس بات کا ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا مخاطب صرف ہمارے سامنے موجود نہیں ہوا کرتا، ہمارے ساتھ بات کرنے والا صرف وہی نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا جو ہمارے عہد میں موجود ہے، بلکہ یہ ہمارے عہد کے بعد بھی ہمارے ساتھ مکالمے میں شریک رہنے کا عمل ہے جو جاری رہنا ہے۔ یعنی ٹی ایس ایلیٹ نے اپنے ایک مضمون میں، غالباً ڈبلیو بی ییٹس کے حوالے سے اس کا ایک مضمون ہے، اس میں اس نے کہا کہ جو شاعری ہے، جو لٹریچر ہے، یہ ہومر کی اوڈیسی سے لے کر اور اس دور تک تمام زبانوں کا، تمام تہذیبوں کا جو ادب ہے، بنیادی طور پر وہ ایک ہی روایت ہے۔ میں اسے اس سطح پہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص کوئی کار تخلیق کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر ایک زمانی و مکانی حدود سے ماورا ایک ڈسپلے سینٹر ہے جہاں وہ موجود ہے، اور وہاں جہاں اوڈیسی ڈسپلے پہ ہے، جہاں ورجل کی تخلیقات ڈسپلے پہ ہیں، جہاں ڈانٹے اور ہومر کے جیسے بڑے بڑے نام ہیں، جہاں ہمارے سامنے امراء القیس موجود ہے، جہاں متنبی موجود ہے، جہاں مثنوی موجود ہے رومی کی، جہاں ملٹن
کا پیراڈائز لاسٹ موجود ہے، وہاں اس جگہ جہاں میر نذیر موجود ہیں وہاں ہم نے اپنا کام بھی ڈسپلے پر لانا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں معیار کا خیال رکھنا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ افضال احمد سید صاحب اگر یہ ٹی ایس ایلیٹ کا جو انڈرسٹینڈنگ کا ایک معاملہ ہے اگر اس کو اسی طرح تناظر میں رکھا جائے تو اس جگہ جہاں بڑے بڑے فن پارے اور بڑے بڑے لوگوں کی تخلیقات آویزاں ہیں وہاں افضال احمد سید صاحب کا کام اپنے آپ میں مختلف، متنوع اور بہت وقیع اور بھرپور ہے. افضال صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی ابتدائی تعلیم کیسے ہوئی، آپ کی فکری ساخت جس کا اظہار آج ہم دیکھتے ہیں مٹی کی کان اور دیگر آپ کی تخلیقات میں، وہ اصل میں ساخت پرداخت آپ کی ہوئی کیسے ہے سر؟ چلیے میں نے ہلو آ رہی آواز؟ جی جی. میں نے اس طرح نہیں سوچا، لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں بھی اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو آبائی شہر ہے وہ اس کا نام ہے غازی پور، اور یہ مشرقی یو پی کا ایک شہر ہے بنارس کے قریب. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی یو پی ہندوستان کا ایک غریب ترین علاقہ ہے. اس کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو اگر آپ کبھی تو مشرقی یو پی جو ہے وہ ہندوستان کا ایک پسماندہ غریب ترین صوبہ ہے. حالانکہ یو پی کا بہت نام ہے، لیکن پرانی تاریخ دیکھیں 18ویں صدی 19ویں صدی میں انڈینچرڈ لیبر جس کی بات آپ کرتے ہیں، جو لوگ یہاں سے ایک نیم غلام بنا کے بھیجے گئے جو بھی ویسٹ انڈیز اور اس طرح کے ممالک میں اور مالدیپ میں اس طرح کے کافی جو ہیں کھیت مزدور کے طور پر لے جائے گئے. تو یہ ایک علاقہ تھا. تو اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہاں ایک کافی ایک طرح کی بغاوت یا ریزسٹنس یا جو بھی آپ کہیں وہاں کے ہر شخص میں آپ کو نظر آئے گا. وہ مطلب وہ چاہے پڑھا لکھا خاندان ہو یا نہ ہو، ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اس طریقے سے اس علاقے کے لوگ پہچانے جاتے ہیں. تو اتفاق سے میری سرشت یا وہیں سے ہوئی. پھر جب میری پیدائش 1946 کی ہے اور اس وقت میرے والدین کلکتے میں رہتے تھے. اور اگر آپ برصغیر کی تاریخ پڑھیں گے تو کلکتے میں اس زمانے میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فساد پیدا ہو رہا تھا. تو یہ نہیں کہ میں پیدا ہوتے ہی ان سے متاثر ہو گیا، لیکن ایک دنیا وہی تھی. پھر ہمارے والدین جو ہیں وہ مشرقی پاکستان آ گئے اور اچھے برے انہی حالات میں رہتے رہے. لیکن وہاں بعد میں بہت کچھ ہوا جو بہت تلخ ہوا، بہت تکلیف دہ ہوا. تو اس قسم کی پرورش ہوئی. مشرقی پاکستان میں بھی جو ہم رہے تو ایک کچھ عجیب و غریب انداز میں رہے. مثال طور پر بنگلہ وہاں کی زبان تھی، بنگالی زیادہ تعداد میں تھے. ہم ڈھاکے میں رہتے تھے، لیکن کچھ ایسے علاقوں میں رہتے تھے جہاں زیادہ تر اردو بولنے والے تھے. جو ابتدائی تعلیم ہوئی وہ بھی اسکول کے حد تک وہ ایک اردو میڈیم ہی میں ہوئی. تو اس طرح سے بنگال سے تعلق رہا بھی، اور جس طرح اس کا حق ادا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، جس کا کہ افسوس ہے. تو اس طرح زندگی گزر رہی تھی. وہاں ماحول تو تھا، شاعر تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، بہت تھے، لیکن کوئی بڑا شاعر کہنے کی نہیں تھا یا اس قسم کا کوئی انسپریشن شاعری کا نہیں تھا. لیکن شاعری پڑھی جاتی تھی.
ہمیں بھی گھر میں بھی ہمارے جو دوسرے افراد تھے وہ بھی ان کو بھی شعر یاد تھے، بیت بازی ہوتی تھی، کتابیں آتی تھیں، وہ کوئی بھی آ گئی، کوئی اس کی تشخیص نہیں تھی. مطلب وہاں آگ کا دریا بھی پڑھ لیا اور کوئی ایسی بہت ہی عام سا کوئی ناول بھی پڑھ لیا. تو شاعری سے واقفیت جو ہوئی میری وہ اقبال سے ہوئی، اور مجھے اقبال اس وقت بھی پسند تھا، آج بھی بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. تو لیکن ایک خوف مجھے آیا، یعنی مجھے جب میں شاعر کا تصور کرتا تھا ابھی بھی تو اقبال یا ٹیگور کا بہت وہاں نام تھا. تو اس طرح کے بڑے لوگ، تو اگر آپ شاعر بننا چاہتے ہیں یا ہونا چاہیے تو کم اس یعنی مرتبے تک آپ پہنچیں تو پھر آپ کوئی حوصلہ کریں گے، ہم شعر کہہ سکتے ہیں. پھر مجھے تھوڑی سی مشق سے شعر موضوع کرنے بھی آ گئے، غزلیں وزلیں بھی کہہ دیتا تھا، نظمیں بھی کہتا تھا. لیکن اس میں جو مشکل یہ ہوئی کہ غزلیں تو چلنی جو بھی ہے، لیکن نظموں میں خاص طور پر بہت ایک فنکاری مجھے آ گئی. میں ایسی نظمیں میں نے کہی ہیں کہ اگر وہ مجھے دوبارہ کہیں مل جائیں اور اس کو آپ جمع کر کے شائع کر دیں اور لکھ دیں کہ فیض کی گمشدہ نظمیں، تو وہ لوگ یعنی مان لیں گے. وہ اس حد تک میں فیض کی نقالی پر قادر ہو چکا تھا. اور پھر آزاد نظمیں جو تھیں وہ میں راشد کو اتنا جانتا تو نہیں تھا، لیکن پھر اسی کا ڈکشن، اسی کا انداز، خیالات تو ظاہر ہے میرے بہت بچکانا یا کمزور قسم کے ہوں گے. یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. تو شاعری میں ادب کا طالب علم نہیں رہا، میں نے کچھ اور پڑھا جو بہت دلچسپ یعنی سبجیکٹ تھا، یعنی حشرات الارض. حشرات الارض کی جب آپ بات کریں گے تو اس میں آپ کو دونوں پہلو نظر آ جائیں گے. وہ حشرات جو کہ تباہ بھی کر رہے ہیں اور وہ جن سے شاعری بھری ہوئی ہے، مطلب تتلیوں کے بغیر اور بہاروں کے بغیر اور شہد کی مکھیاں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تو وہ ہر چیزیں جو ہیں ایک طریقے سے میری قلم رو میں آتی ہے. شاعر میں بنا بائی ڈیفالٹ، اور وہ اس ڈیفالٹ کی وجہ میں یہ ان کو خراج تحسین یا احسان کے طور پر تو نہیں یاد کر سکتا، لیکن وہ شخصیت تھی شیخ مجیب الرحمن. اگر وہ بنگلہ دیش سقوط ڈھاکہ نہیں ہوتا، میں وہیں رہتا تو میں کسی اور عالم میں رہتا، میں کم از کم میں شاعر تو نہیں ہوتا. تو اس کے بعد وہ ساری دنیا جو ہے وہ تقریباً بدل گئی، اور میں نے جو بھی تصور کر سکتے ہیں انسان کی آزمائش کا، پریشانیوں کا، وہ ان سب کو دیکھ لیا بہت جلدی. اور کوئی بہت ایک ایسی عمر میں دیکھا کہ جب میں چیزوں کا زیادہ اثر لے سکتا تھا، یعنی بہت 24-25 سال کی عمر میں. تو مجھے بہت ساری حقیقتیں سمجھ میں آ گئیں، زندگی موت کی اور بھی چیزوں کی. شاید مہینوں ہم اس حالت میں رہے کہ میں کچھ نہیں معلوم کہ اس کو ادھر رکھ سکتے ہیں سر کے ساتھ، اس کو ٹیبل کو نزدیک کرنا. دس از گڈ. تو جب آپ اس قسم کے ماحول میں رہ جائیں اور کچھ آپ میں اتنی سخت جانی ہو یا حوصلہ ہو کہ آپ اس سے گزر جائیں، تو پھر آپ وہ نہیں رہتے، اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، آپ بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ زندگی میں ہیں اور معمولات میں بسر کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سوچنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا ایک پورا فلسفہ بدل جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کی بے معنویت ظاہر ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کی اہمیت جو پہلے نہیں تھی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے. تو یہ تجربات کام آئے مجھے. اور پھر جب میں آشنا ہوا پروز پوئم کے فارم سے کراچی آنے کے بعد، قمر جمیل صاحب اور ان کے دوستوں کی جو تحریک تھی ان کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. میں احسان مند ہوں
کہ انہوں نے مجھے ایک راستہ دکھایا جس میں میں اپنے افکار پریشاں کو بیان کر سکتا تھا. سر یہ میری آواز کلیئر؟ اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ جن اہل قلم کے ساتھ آپ رہے، ان میں اپنے عہد کے ان لوگوں میں جب نیچرلی آدمی یعنی ادبی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے اور وہ لوگوں سے ملتا ہے، اپنے عصر کے لوگوں کو، خاص طور پہ اپنے معاصرین کو لکھتے ہوئے دیکھتا ہے، انہیں پڑھتا ہے یا انہیں سنتا ہے، تو ان سے انسپریشن بھی لیتا ہے. کیا آپ کی اپنے عہد کے لوگوں کے ساتھ، آپ نے راشد اقبال کا تو حوالہ دیا، فیض صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، وہ شروع کا وقت آپ کا اپنے اسلوب کی شناخت کا وقت ہوگا، اپنا آپ اپنا سگنیچر آپ اس وقت گویا کہ بنا رہے تھے، تو اپنے معاصرین میں اور اپنے اس عہد کے جو آپ کے ساتھ کے اہل قلم تھے، لکھنے والے تھے، شعراء تھے، خاص طور پر نظم نگار تھے، ان میں سے کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے سورس آف انسپریشن بنا ہو انیشیلی؟ سورس آف انسپریشن اس لحاظ سے تو شاید ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی ایسا ماحول ہو جہاں بہت سے لوگ مثال طور پر خوش ہوں تو آپ بھی وہاں جا کے اس محفل میں خوش ہو جاتے ہیں، غمگین ہو تو غمگین ہو جاتے ہیں. تو میرے ساتھ کے جو لوگ تھے ان میں جن کو میں پسند کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں، وہ ثروت حسین تھے، جو مجھے ایک بہت اچھے شاعر لگتے تھے، جن کے اشعار بھی سبھی کو یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں. اور ہم اس طرح ہوتا تھا کہ وہ شاید جو نظم، وہ اتفاق سے ان کا گھر میرے دفتر سے قریب تھا تو روزانہ بھی مل سکتے تھے. کوئی نظم میں نے تازہ لکھی ہے غزل تو وہ سب سے پہلے شاید انہیں کو سناتا تھا، اور وائس ورثہ ان سے بھی میں سنتا تھا. تو وہ شاید ایک دوسرے سے، ہم دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کی نقل نہیں کر رہے تھے یا وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں انہوں نے اس مضمون کو لکھا، اس طرح دیکھا، اتنا خوبصورت ایک شعر کا یا غزل کی، اور اس سے ایک طاقت مل رہی تھی، دونوں کو طاقت مل رہی تھی. اچھا افضال صاحب، اسی عہد میں، جس عہد کو ہم ذکر کر رہے ہیں، جس میں آپ کے ساتھ ثروت حسین موجود ہیں، شبیر شاہد بھی وہیں پہ تھے؟ شبیر شاہد کا میرا خیال وہ غائب ہو چکی تھے یا لاپتہ ہو چکی تھے، اور وہ لاہور کے شاعر تھے غالباً، وہ کراچی سے نہیں تعلق تھا ان کا. لیکن ان کی اور ان کا مجموعہ وغیرہ تو خیر بہت بعد میں شاعر، کچھ نظمیں غزلیں جو ان کی تھیں وہ ہم نے پڑھی تھی اور اچھی بھی لگتی تھی. افضال صاحب، آپ کی نظمیں خاص طور پر، پہلے میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. مثلاً آپ کی ایک نظم ہے، کون شاعر رہ سکتا ہے، لفظ اپنی جگہ سے آگے نکل جاتے ہیں اور زندگی کا نظام توڑ دیتے ہیں، اپنے جیسے لفظوں کا گٹھ بنا لیتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. ان کے ٹوٹے ہوئے کناروں پر نظمیں مرنے لگتی ہیں، لفظ اپنی ساخت اور تقدیر میں کمزور ہو جاتے ہیں، معمولی شکست ان کو ختم کر دیتی ہے، ان میں ٹوٹ کر جڑ جانے سے محبت نہیں رہ جاتی. ان لفظوں سے بدصورت اور بے ترتیب نظمیں بننے لگتی ہیں، صفاقی سے کاٹ دیے جانے کے بعد ان کی جگہ لینے کو ایک اور کھیپ آ جاتی ہے. نظموں کو مر جانے سے بچانے کے لیے ہر روز ان لفظوں کو جدا کرنا پڑتا ہے، اور ان جیسے لفظوں کے حملے سے پہلے نئے لفظ پہنچانے پڑتے ہیں. جو ایسا کر سکتا ہے شاعر رہ سکتا ہے. یہ جو نظم ہے آپ کی، اس نظم کا اسلوب اور آپ کی بہت سی دیگر نظموں کا اسلوب، وہ آپ کی غزل کے اسلوب سے یکسر مختلف ہے. میں آپ کو، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم غیر رسمی طور پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، تو وہاں بھی میں نے یہی عرض کی، یہی سوال دوبارہ میں دہرانا چاہوں گا کہ حالانکہ شاعر کو ایک اکائی کے طور پر ہی ہم دیکھتے ہیں اور اسے دیکھا بھی جانا اسی طرح چاہیے، تو کیا آپ کی نظم میں آنے والا کانٹینٹ
اور آپ کی غزل میں آنے والا کانٹینٹ یہ مختلف اوقات میں تخلیق کی وجہ سے اس طرح ہے، مختلف کیفیات داخلی ہیں جن میں فرق کی وجہ سے ایسا ہے، یا ایسا ہے کہ آپ نے یہ دانستہ طور پر شعوری طور پر ایسا کیا کہ یہ کانٹینٹ نظم کا کانٹینٹ ہے اور یہ کانٹینٹ ہے جو کہ آپ کی غزل کا کانٹینٹ ہے؟ دیکھیے، آپ بہت سارے ایسی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں ٹریڈ سیکرٹ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ نظم جس طرح ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری اصطلاحات یا انہیں میڈیکل کی استعمال ہوئی ہیں جو عام طور پر جو کینسر کی صورتحال ہے، اور اس میں یہی بتانا چاہا ہے کہ شاعر کو نئے الفاظ اور ظاہر نئے خیالات ہوں گے، بالکل عام سی بات ہی کہی کوئی ظاہر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر وہ بعد میں نہیں اس شاعری کا ساتھ دے سکتے، اس کے لیے آپ کو ایک مستقل ہر لمحے جو ہے آپ کا ایک امتحان ہوتا ہے، ایک کوشش ہوتی ہے۔ اور جو غزلوں کا ہے تو سیدھی سی بات اس کو میں اپنی پسند بتا دیتا ہوں کہ جب میں غزلیں لکھتا تھا یا لکھتا ہوں تو مجھے مطلب غالب بہت پسند ہے، ابھی بھی پسند ہے، مطلب اس کا وہ جو شعر ہے کہ دل خون شدہ کشمکش حسرت دیدار آئینہ بدستے بت بدمست ہنا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں وہ آخری حد ہے شاعری کی جو اتنی اضافتوں کے ساتھ اتنا خوبصورت غالب نے کہا۔ تو میرے سامنے وہ ایک مثال رہتی ہے جو ظاہر ہے میں اس کو وہ ناممکن ہی ہوتی ہے، آپ ایک خواب اس کے پیچھے دیکھتے ہیں، لیکن میں اس فضا میں یا اس اپنی پسند تھی، اور ظاہر ہے جب میں ساری پڑھ چکا مجھے جو شاعری تو مجھے کچھ اور شاعری بھی چاہیے تھی اس میں سننے کے لیے، تو وہ تو میں کہاں سے لاتا، تو مجھے خود لکھنا پڑا جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا میں نے، تو یہ لیکن میرے خیال اتنا تضاد نہیں ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ جو بنیادی چیز جو میری نظموں میں بھی ہے اور غزلوں میں بھی ہے وہ ہے عشق، جو اب ایک نایاب چیز ہے، یعنی ایک سچ مچ عشق کا جذبہ اور اس کو لکھنا اور اس کو اپنے فن میں اظہار کرنا۔ اردو میں تو خیر ہم پھر بھی ابھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ عالمی شاعری پڑھیں بہت ساری باتیں آتی ہیں لیکن محبت غائب ہو گئی ہے، نہیں نظر آتی اس طرح کی، تو محبت کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے میری ہر نظم میں بھی آتی ہے اور غزلوں میں بھی آتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی زنجیر ہے یا ایک رشتہ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے، وہ ایک دوسرے کے مد مقابل یا متضاد نہیں ہونے پاتے میرے خیال۔ افضال صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بنیادی طور پہ یہ محبت ہے جو مختلف اس کے روپ بحروپ ہیں جو آپ کی غزل میں بھی اور نظم میں بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ آپ نے بات بڑی سادگی سے سمجھائی ہے، لیکن یہ اتنا سادہ معلوم نہیں ہوتی، کوئی سادہ ہی اس کو سادہ کہے مجھے تو لگے ہے یہی عرصہ۔ یعنی گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے سامعین کو بھی میں چاہتا ہوں کہ گفتگو میں تھوڑا سا شریک ہوں، شریک ہونے سے مراد یعنی تھوڑی توجہ کی درخواست ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں اور ایک غزل پڑھتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید میں اپنا سوال مزید واضح کر سکوں۔ نظم ہے جس کا عنوان ہے ملک الشعراء نبار اسباریان کا ایک مطلع۔ ملک الشعراء نبار اسباریان نے اپنی کنیز ارما کی چھاتیوں کے لیے جو مطلع کہا وہ اس کا حسن ترجمے میں اسی طرح ضائع ہو جائے گا جیسے ارما کی چھاتیاں دریائے استا کی ریت میں گل سڑ گئیں۔ آرمینیا میں یہ مطلع ان اشعار پر سبقت لے گیا جو نبار اسباریان نے اپنی محبوبہ اور ہم عصر شاعرہ نورا لال بندیان کی آنکھوں سے متعلق لکھے تھے اور شاعری کی اعلیٰ ترین مثال میں پیش کیے جاتے تھے۔ شاعرہ نورا نابلدیان اس مطلع سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ کئی بار اس نے چاہا کہ اپنے گزشتہ محبوب زرگر جرائر سنباریان کے دیے ہوئے خنجر سے، جس کو اسے صرف اپنے دل میں اتارنے کی اجازت تھی، اپنی آنکھیں برباد کر دے۔ آرمینیا کے طول و عرض میں ملک الشعراء نبار اسباریان کا مطلع اتنا مقبول ہوا کہ
اتنا مقبول ہوا کہ سہل الحصول عورتوں سے لے کر عفت پسند دوشیزاؤں یہاں تک کہ خانقاہ ترکیان کی راہباؤں کی طرف سے نبار کو درخواستیں آئیں کہ وہ اپنی چھاتیاں اس کے لیے برہنہ کرنے پر رضامند ہیں اگر وہ اس مطلع کے برابر یا کچھ کم تر مطلع ان کے لیے کہہ سکے۔ مطلع کی شہرت سے پریشان ہو کر تذکرہ نویسوں نے تواتر سے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ نبار اسباریان نے کبھی ارما کی چھاتیوں کو برہنہ نہیں دیکھا یا اپنے ہاتھوں سے محسوس نہیں کیا، کیونکہ دیکھی ہوئی یا محسوس کی ہوئی شے پر ایسی شاعری انسانی امکان سے بالاتر ہے۔ ارما کو ان تذکروں اور سیبوں کے اس باغ کی خبر تھی جس کے عوض نبار اسباریان نے اسے خریدا تھا، اور یہ بھی کہ اب نبار اس کی چھاتیوں کے سحر یا تذکرہ نویسوں کی ضد میں شاعری سے کنارہ کش ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اگلے تذکروں میں یہ لکھا جاتا کہ ملک الشعراء نبار اسباریان شعر گوئی ترک کر چکا ہے، ارما نے دیوی اردوازی کی پرستشگاہ میں جا کر متبرک خنجر سے اپنی چھاتیاں قطع کر کے دریائے استا کی ریت پر ڈال دیں۔ یہ نظم ہے احباب، اور میں ابھی ایک غزل پڑھنا چاہتا ہوں۔ نشان کس کا سپہر سیاہ میں آیا، بہت جوان تھا کفش و کلاه میں آیا، چراغ کشتہ کے ایک طاقچے پہ میرا نام، سحر ہوئی تو ہوا کی نگاہ میں آیا، اسی کو بخش دی یہ آب و ریگ کی میزان، وہ بے نوید جو شہر تباہ میں آیا، جدا کیے تیری شاخوں سے میں نے سارے تیر، رواں کیا وہی پانی کے چاہ میں آیا، ستم کی شاخ سے ایک شام ایک شگوفہ زرد، ہوا چلی تو کف داد خواہ میں آیا، بس ایک شام کا خورشید تھا کہ اسب غریب تہی رکاب میری خیمہ گاہ میں آیا۔ سر، میری گزارش اصل میں یہ ہے کہ آپ کے اختصاصات میں ایک گرینجر ہے، ایک تنوع اور ڈائیورسٹی ہے، ایک وسعت ہے، تہداری و ہماگیری ہے، اور ان تمام اختصاصات کو میں آپ کی غزل اور نظم دونوں میں موجود پاتا ہوں۔ اور یہ میں واضح کر دوں کہ جو آفاقیت ہے وہ جو زمان و مکان سے بالاتر ہونا ہے، وہ جو شعر کے لیے اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہونا ہے، اس کے لیے یہ اختصاصات ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی غزل اور آپ کی نظم اپنی بنت سے لے کے اپنے کانٹینٹ تک، اور کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ اپنی جزیات تک بالکل مختلف ہے۔ میرے لیے بحیثیت ایک شاعر کے اور ایک شاعری کے قاری کے یہ بہت مجھے محال معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی غزل لکھنے والا اس طرح کی نظم لکھتا ہے، اور ان دونوں میں بود المشرقین نہیں کہوں گا، لیکن مشرقین اور مغربین یکجا ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا سر؟ جسٹ یور کامنٹ، ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو پرسیو یو فار اے ڈائریکٹ آنسر، بس آپ نے اسے کیسے کیا سر؟ آئی ایم ان یور آ، آئی مین اٹ۔ دیکھیے، کوئی شاعر بھی جب کچھ لکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی تحریر ہے، نظم ہو یا نظم ہو یا غزل ہو، وہ جتنی بھی اس کی توفیق ہے اس کے مطابق بہتر سے بہتر ہو۔ تو میرے لیے غزل میں جو بہترین سمجھتا تھا، جہاں میں زیادہ کا اچھی طرح لکھ سکتا تھا غزلیں، وہی جو انداز یا اسلوب میں نے بنایا وہ غزلوں کے لیے تھا، اور نظموں میں اس ایک دوسرا یعنی ڈکشن کہہ لیں یا دنیا کچھ نظر آتی ہے۔ تو اور اگر میں کوشش بھی کرتا، یعنی مثال طور پر میں صرف الفاظ اور ڈکشن اور اس کی، چونکہ غزلیں جو ہیں فارسی آمیز زیادہ ہیں، وہ ممکن تھا کہ میں اس میں کوشش سے فارسی کے الفاظ کم استعمال کرتا، اور نظموں میں کہیں بھی کوئی فارسی کے الفاظ، کوئی اضافت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو یہ ایک تضاد تو نظر آتا ہے۔ لیکن
یہ کہتے وقت مجھے جو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت میں یہ نظم جو ہے اچھی رہے گی اور غزل کے لیے وہ انداز ہوگا. اور پھر جب میں نے 2-4 مطلب لکھ لیا تو پھر اب وہ مشق ہوگی, اور اس کو پھر میں نے کچھ تجربہ نہیں کیا کہ میں اس کو بدل کے دیکھوں یا کنوں. میں مطمئن تھا, وہ ابھی بھی ہوں, اسی انداز میں لکھتا ہوں. لیکن اب یہ مجھے خود بھی بعض اوقات جو بات کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو مجھے دشواری ہوتی ہے, اب تو نہیں ہوتی, لیکن جس زمانے میں غزلیں بھی لکھ رہا تھا اور نظمیں بھی لکھ رہا تھا تو مجھ پر ایک الزام یا ایک اس طرح کا تبصرہ آیا, اور ایک ایسے شخص کی طرف سے جو میں بے انتہا آخری حد تک میں حرف آخر سمجھتا تھا ان کی بات کو, اور اپنا آخری ہمدرد یا سب سے بڑا ہمدرد, اور انہوں نے بھی دل سوزی سے یہ بات کہی ہوگی, لیکن وہ میرے دل کو بہت لگی کہ یہ غزلیں اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ان کو ایک مقبولیت حاصل ہو جائے. حالانکہ جس طرح کی غزلیں ہیں اس سے جو ہے مقبولیت اگر حاصل ہونا ہوتی تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا سر, یہاں ایک سوال میں نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا جب ہم جہلم میں ملے, اور اس وقت کی کوئی قلت تو ہمیں نہیں ہے, دامنگیر تو نہیں ہے, تحدید کسی نے اور نوعیت کی شرائع. لاسٹ ٹائم جب ہم جہلم میں ملے تھے, حماد اور عدنان لوگوں نے وہ پروگرام بھی ارینج کیا تھا, تو اس میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے ہاں جو کریکٹرائزیشن ہے خاص طور پر نظم میں, شاید جو موجود یہ احباب ہیں یہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ کراس ہو, کہ میں ان دونوں میں اتنے تفاوت پہ اتنا زیادہ حیران کیوں اور اس پہ اتنا مصر کیوں. کیونکہ غزل تو پھر بھی آپ کی جو مصرے کا کرافٹ ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ غالب جو ہے وہ آپ کے مصرے کی سطح پہ, آپ کا مصرع غالب کے مصرے سے بہت قریب ہے اپنی بنت میں, لیکن جو آپ کی نظم ہے یہ بالکل یکسر نئی نظم ہے. تو میں کریکٹرائزیشن پہ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نظم آپ نے لکھی ہیں اور اس میں مختلف طرح کی نظمیں ہیں, یعنی ایسی نظمیں ہیں جن میں بہت زیادہ سمپلسٹی ہے, اور کچھ ایسی نظمیں ہیں جن میں بہت بعید از قیاس, if you allow me to say, بعید از قیاس امیجز ہیں, ایسے امیجز جو کسی جگہ متھ میکنگ اور اسطورہ سازی نظر آتے ہیں اور کہیں اس سے بھی بیونڈ جاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. نظم میں آپ نے انگلش لٹریچر, عربک, پرشین, ظاہر ہے سب کچھ آپ کی نگاہ سے گزرا ہوا ہے. نظم میں آپ کو نظم کس کی اچھی لگی, کون لوگ تھے وہ؟ دیکھیے, جب ہم نثر لکھنے آئے تو اردو میں بالکل ابتدا کا دور تھا, اور کچھ لوگوں نے جیسے احمد امیش ہیں یا قمر جمیل صاحب ہیں, مبارک احمد صاحب کی نظمیں تھیں, تو بہت زیادہ نہیں تھی کہ جو ہمارے پاس کوئی ایسا ماڈل ہوتا یا بہت زیادہ انسپائر کرتی. تو ہم ایک فارم کی حیثیت سے تو ہمیں مطلب بہت رہنمائی ہوئی, لیکن اس کا کانٹینٹ, اس میں کیا چیزیں ہیں, وہ پھر ہمیں خود ہی اپنا یعنی راستہ بنانا پڑا. سر میں یہاں ایک لمحے کی توقف کی استدعا کروں گا. آپ کی نظم میں اردو کے میں تو کہیں پہ یہ ماڈل موجود ہی نہیں تھا نا. آپ کی نظم کا کانٹینٹ اردو اور فارسی شعریات میں بالکل مختلف کانٹینٹ ہے. اس کا رشتہ کہیں جڑا ہوا آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اپنا اسلوب بناتا ہے وہ مختلف اسالیب سے بچنے کی کوشش میں اپنا اسلوب بناتا ہے. مثلا مولوی راشد صاحب کے حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ راشد کا اسلوب اقبال سے بچنے کی کوشش میں ڈیولپ ہوا تھا. آپ کی نظم کیسے بنی؟ دیکھیے, وہ میری نظمیں ہوں یا میرے ساتھ اور جو لوگ لکھ رہے ہوں, ہمارے پاس کوئی اس طرح کا نام تو خیر بہت سارے تھے, ہم لے سکتے ہیں, اور
بعض اوقات لیتے بھی ہیں، لیکن کوئی اس طرح سے ان کے اسلوب سے بہت زیادہ واقفیت یا شاید نہیں تھی، اور یہ بھی کہ ان سے گریز کرنے کی کوشش کی گئی، چونکہ ہمارے پاس جو لوگ جن کی باتیں بہت ہوتی تھیں وہ رامبو اور باڈلیئر وغیرہ تھے، جو ایک صدی یعنی پیچھے کے لوگ تھے، تو وہ ہمیں اتنا شاید اس طریقے سے متاثر نہیں کر سکتے تھے، صرف کرافٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے، کچھ ہمارے مسائل اپنے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں جو وقت تھا، یہ ہر تحریک کا یا نظم کا، جیسے ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ انقلاب روس کے بعد، تو نثری نظمیں جو لکھی گئیں یا ان پر توجہ زیادہ ہوئی، وہ سن 70 کے وسط سے کہہ لیں یا ابتدائی 73-74، تو اگر آپ نے ابھی بتایا کہ آپ اس وقت آپ اس جہان خراب میں نہیں آئے تھے لیکن جو لوگ ہیں تو پاکستان بہت عجیب و غریب حالات سے گزر رہا تھا، وہ اس میں ایک تو مشرقی پاکستان یعنی نہیں رہا، پاکستان کا پارٹ شکست ہوئی، سقوط ڈھاکہ ہوا، تو آپ وہ کوئی غم اس کو چھوٹا سا آپ نہیں سمجھ سکتے، جو لوگ پاکستان میں تھے وہ بہت بڑی تکلیف تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ماشاء اللہ کا خاتمہ ہوا، ون یونٹ ٹوٹا، ایک جمہوریت آئی، بھٹو صاحب آئے، کچھ آزادیاں نصیب ہوئیں، اور ایک خوشحالی بھی آئی پاکستان میں، چونکہ دبئی وغیرہ کا ایک راستہ بنا جو بالکل مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس تھا، تو ایک مکس فیلنگ تھی پاکستان میں، تو اس میں بہت ساری تبدیلی آنی تھی، تو یہ جو فارم میں تبدیلی آئی ہے اس کے پیچھے ہماری جو سیاسی اور سماجی جو صورتحال ہے وہ بھی شامل تھی، جو لوگوں نے نثری نظم کی طرف توجہ دی، ایک صرف ادبی تحریک کے طور پر تو ہے، لیکن ایک پس منظر اس کا ہم اس لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارا انڈیجنس یعنی تجربہ ہے، اس کو آپ باہر کے تجربے سے اس طرح شاید نہیں جوڑ سکتے۔ اختر عثمان کا ایک شعر ہے، بس ایک گلاسا تیری چشم نیم باز سے ہے کہ اس نے وقت بہت مختصر دیا ہے مجھے، تو یہ وقت بہت جلدی ختم ہو گیا، میرے پاس ابھی ملک الموت تو میں نہیں کہنا چاہیے، شاید آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا وقت ختم ہونے کو ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ مجھے دوبارہ متنبع کریں، میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کوئی 1-2 غزلیں سنا دیں، کیونکہ نظمیں تو ہم وہاں بھی سنی اور ہم پڑھ ہی رہے ہیں اور پڑھتے ہی رہیں گے، 1-2 غزل اگر عطا فرما دیں تو سر پلیز۔ چلیے کیا سنا، چلیے 2 ایک غزل۔ میری وحشت سے جو حسن پہ تشدید آئی، میری وحشت سے جو اس حسن پہ تشدید آئی، دل یہ کہتا ہے کہ اب ساعت تمہید آئی، روبرو اس کے جب اس دل سے خطا کار آیا، روبرو اس کے جب اس دل سے خطا کار آیا، اس کی آنکھوں میں بھی ایک شوخی تائید آئی، کون سی میں سے میری خاک میں نم آیا ہے، کون سی میں سے میری خاک میں نم آیا ہے، کس ستارے سے میرے خواب میں تجرید آئی، کون سی میں سے میری خاک میں نم آیا ہے، کس ستارے سے میرے خواب میں تجدید آئی۔ پاس ناموس جنوں ضبط گریباں کے لیے، فصل گل آئی تو مجھ پہ بڑی تاکید آئی، اس نے سن کر یہ غزل بوسے لب تک نہ دیا، اس نے سن کر یہ غزل بوسے لب تک نہ دیا، اس کی جانب سے بڑی سخت یہ تنقید آئی۔ کیا کہہ سخن شناس نہیں دل برا خطائیں جاست،
کیسا تھا جس نے ایسی غزل سن کے لوگ بوسے لب تک نہ دیا؟ سر اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو، اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں سر. تھینک یو سو مچ.